میری بات کی ایسی شرح کی ہے کہ جو وہ بھی خوش ہو جائے گا اگر وہ سن لینا. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. جانوروں پہ انسان کو قیاس نہیں کر سکتے چونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. اس کو تو آپ مقصد بتائیں گے بھی تو کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے اور اس محدود زندگی پر اس کو اللہ نے خود سے چلا دیا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. جانور کی پلاننگ اللہ پہلے سے کر چکا ہے اور اس کو اس فطرت کے راستے پہ اللہ نے پہلے سے چلا دیا ہے. شہد کی مکھی کا جو کام ہے نا وہ ہے شہد بنانا, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کھانا, شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا. تو اب اس کو اس کی پلاننگ کی ضرورت, یار بولنے میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے. دیکھو شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا, ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کے لیے جو پلاننگ اس کو کرنی چاہیے تھی وہ قدرت نے خود بخود اس کو سکھا دیا. اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے. جبالی بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, ایسے 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 پھلوں کا رس چوس اور ان مسخر کردہ راستوں پہ چل. اور یوں کہ یہ سارے کام اللہ نے اس کو کیا کر دیے. یہ کسی جاپان کے سائنٹسٹ سے یا کسی فرانس کے سائنسدان سے مکھی نے کوئی ڈپلوما نہیں لیا, ڈپلوما نہیں کیا, نہ کسی یونیورسٹی سے اس نے یہ علم حاصل کیا ہے. اس کو خدا نے سکھا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے. شیر کو جو کرنا ہے وہ اللہ نے شیر کو پہلے سے سکھا دیا ہے. غار کیسے بنانا ہے, کچھار میں کیسے رہنا ہے, پرندوں کو گھر کیسے بنانا ہے. ہم تو ٹھیکیدار یہاں کتنا عرصہ سیکھتے ہیں نا کیسے بنانا ہے. پرندے کو کیسے لائف اسٹائل, وہ ہمیں نہیں سکھانی, وہ اللہ نے پہلے سے اس کو سکھا دیا. اب اس کو مزید کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں خاص طریقے سے, ہر پرندہ کا الگ اسٹائل کا بڑا عالی شان گھونسلہ ہوتا ہے اور اس کو انسان اگر کچھ دخل اندازی کرے گا تو بیڑا غرق کر دے گا اس کی فطرت کا. شیر کو چڑیا گھر میں لا کے بیڑا ہی غرق ہوتا ہے نا اس بیچارے کا. حالانکہ چڑیا گھر میں اس کو سہولتیں جنگل سے زیادہ ملتی ہیں, مگر شیر کی لائف کیا ہو جاتی ہے, کم, کیونکہ آپ اخپل طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ شیر کہتا ہے بھائی میرا اخپل طریقہ ہے جنگل میں, تم اپنا طریقہ میرے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہو. تو سمندر کی مچھلیاں لا کے آپ پانی میں ڈالیں, کتنا ہی نمک ڈال دیں, سمندر جیسا ماحول بنائے پھر بھی نہیں چلتی, مر جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. دریا کی مچھلیاں ایکویریم میں ڈالی جاتی ہیں تو بہت ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر بھی ان کی گروتھ کمبختوں کی کمبخت, اس لیے کہہ رہا ہوں ایک کئی مہینے سے پالی ہوئی ہیں, 1 انچ نہیں بڑی ہو کے دے رہی جو میں نے پالی ہوئی ہیں مچھلیاں, کھاؤ اسی سٹائل سے رہی ہیں پورا, وہ ماحول نہیں ہے. تو جانور کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کا, اس لیے کہ اللہ نے اس سے جو کام لینا تھا وہ اللہ نے پہلے سے اس کو کیا کر دیا ہے, سکھا دیا. بکری کو سکھا دیا, گائے کو سکھا دیا, بھیڑ کو سکھا دیا, ہر جانور کو ہر چیز سکھا دی اللہ نے. حتیٰ کہ جانوروں کو مرنا بھی سکھایا ہے کہ مرنا کیسے ہے. آپ دیکھیں یہ جو اتنے پرندے روزانہ شہروں کے اندر, آپ کو ان کے جنازے اتنے نظر نہیں آئیں گے. دیکھو نا شہر میں کتنی چڑیاں, کتنے کوے, ان میں کوئی حادثاتی موت مرتا ہے تو اس کا تو جنازہ نظر آتا ہے, یا آپ نے کوئی بندوق سے فائر کر کے مار دیا. لیکن جتنے انسان مرتے ہیں اور مردہ خانوں میں ہوتے ہیں ان کو تو ایک جگہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے نا, تبھی انسانوں کی لاشیں آپ کو روڈوں پہ نظر نہیں آتی, اس لیے کہ اس کو تو انسان خود مینج کرتا ہے نا. کوئی مرنے والا ہوگا فوراً ہاسپٹل لے جائیں گے یا گھر میں رکھیں گے, فوراً قبرستان میں ایک مخصوص جگہ پہ دفن کر دیں گے. انسانوں سے زیادہ یہاں پرندے اور جانور ہیں یا نہیں ہے؟ کراچی شہری کی بات کر لو, لیکن آپ کو اتنے جنازے نظر آئے ان کے؟ بھائی روزانہ 25-30 کوے تو ہمیں روڈوں پہ مرے ہوئے نظر آنے چاہیے, جو بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. چیلیں نظر آنی چاہیے مری ہوئی, چڑیائیں نظر آنی چاہیے, کتے نظر آنے چاہیے. لیکن جس اسپیڈ سے جانوروں کی گروتھ ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے اتنے جنازے آپ کے جانوروں کو نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر یہ ہوتے تو تعفن پیدا ہوتا, انسانوں کے لیے رہنا مشکل.
جانوروں کو اللہ نے سکھا دیا کہ مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے, آبادی چھوڑ کے. بولتے کیوں نہیں بھائی, نکل جانا ہے. بہت سے جانور مرنے سے پہلے آبادی چھوڑ دیتے ہیں. یہ قدرت نے ان کو خود سکھا دیا, انسان کو نہیں سکھایا. انسان خود سیکھتا ہے. انسان کو پیغمبروں نے بتایا ہے کہ مرنے لگے تو غسل کفن دے کے زمین میں دفن کرنا ہے, روڈوں پہ نہیں پھینکنا اس کو. پرندے کو کس نے سکھایا بھائی؟ پرندوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں کیا ہے, فرق ہے. جانوروں کو پہلے سے جو پلاننگ دینی تھی وہ دے دی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جبکہ انسان ساری زندگی بیٹھ کے خود پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ اس میں پلاننگ کی پہلے سے انسٹالیشن نہیں ہوتی. یہ ایسی مشین نہیں ہے جو بلٹن ہو کمپنی کی طرف سے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں سارے سافٹ ویئر آپ نے بول دو خود ڈال لیں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی میں ڈالوں آپ کے اندر, یہ والا سافٹ ویئر بھی بولنے کا, یہ سب آپ نے خود ڈالنے ہیں سافٹ ویئر. بولنا بھی خود سیکھنا ہے. گونگوں میں چھوڑ دو گے تو ساری زندگی بولے گا ہی نہیں. کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, تمیز آداب, بڑوں سے کیسے بات کرنی, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی, چچا کو کیا بولنا ہے, ماموں کو کیا بولنا ہے. ایسا نا ماموں کو چچا بولنا شروع کر دو, چچا کو ماموں بولنا, خالہ کو پھپھی بول رہا ہے. آج تو یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے, رشتوں کے لفظ ہی چینج ہو گئے. کوئی نانا کو ابو بول رہا ہے, ابو کو پاپا بول دیا. عجیب, میں تو لوگوں پہ سن کے حیران ہوتا ہوں, بھائی تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا ابا کون ہے. ماموں کو پورے بیکری کے سامان گھر میں رکھا ہوا, آٹا, پاپا, یہ نام رکھے ہوئے. تو خیر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو انسان کو لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خود سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور پلاننگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے سامنے منزل نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کے بغیر خامخواہ میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ کے پلاننگ کرنا شروع کر دو, کل میں نے کیا کرنا ہے, تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو یہ گوروں کی بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات. وہ بھی کہہ رہے ہیں انسان کا کوئی نہ کوئی لائف کا کوئی پرپز ہے, لیکن وہ آگے کہہ رہے جو ہمیں پتا نہیں ہے. چونکہ پتا نہیں ہے تو خود بنا لو, ورنہ اس کے بغیر وہ کہہ رہے تمیز سے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک ہدف خود بناؤ گے, پھر اس ہدف کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی گزرے گی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری ضرورتیں کیا ہیں اور میرے مقاصد کیا ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مقصد الگ چیز ہوتی ہے, ضرورت الگ. کچھ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہمارے مقصد کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مقصد کی طرف نہیں لے کے نہیں جاتے, لیکن وہ ہماری ضرورت ہوتے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان کا ہمارے مقصد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ پشاور جا رہے ہیں, درمیان میں آپ کو بیت الخلا کا تقاضا ہوا, اس کا پشاور سے کوئی تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو آپ ملتان جاتے تو بھی ہوتا, بلکہ نہیں ہوتا تو گولیاں کھا کھا کے آپ کوشش کرتے کہ قبض آپ کا کیا ہو جائے, معذرت کے ساتھ ختم ہو جائے. تو گاڑی آپ کو روکنی پڑتی ہے, یار ذرا میں واش روم. بس میں جا رہے ہو تو اس کی مرضی ہے, ڈرائیور کی مرضی ہے کہ وہ آپ پہ ترس کھا کے روکے یا نہ روکے. وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ روک بھی دیتا ہے نا تو بہت سے لوگ ٹینشن میں بیچارے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کر ہی نہیں پاتے کچھ بھی. ایسے واقعات آئے ہیں, لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈرائیور ہارن بجا رہے, کہہ رہے ہم کھیتوں میں جا کے پیشاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈرائیور کی وہ جو ہارن ہے نا اتنا خوف ڈالا تھا اس نے, کہہ رہے ہم ویسے ہی اٹھ کے آ گئے. تو یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے, واش روم یا سر میں درد ہو رہا ہے, یار ذرا گاڑی روکو, ہوٹل سے ذرا کڑک سی کیا ہو جائے, چائے ہو جائے خاندانی کے ساتھ, یا تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے تھک گئے کمر سیدھی کر لیں, تھوڑا سا لیٹ جائیں. یہ ان چیزوں کا منزل سے براہ راست کوئی تعلق بولو بھائی نہیں.